آئیے آج ایک ایسی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وقت کا قرض۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں نیکی اور قسمت کے بیچ جو ایک گہرا سا رشتہ ہے نا، اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اسی کہانی کے دل میں ایک بنیادی سوال چھپا ہے، کیا کوئی نیکی، کوئی اچھا کام جو بے غرض ہو کر کیا جائے، کیا وہ واقعی کبھی ضائع ہو سکتا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے سعید سے۔ سعید ایک ایسا انسان جس کے لیے زندگی آپ کہہ سکتے ہیں ایک مسلسل جنگ تھی۔ اس کی دنیا بس امید اور پریشانی کے درمیان جیسے جھولتی رہتی تھی۔ دن رات ایک کر کے وہ محنت کرتا تھا۔ اس کی ہر کوشش، اس کی جاگ کر گزاری ہوئی ہر رات بس ایک ہی خواب کے لیے تھی۔ خواب یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو وہ زندگی دے سکے جو شاید اسے خود کبھی نہیں ملی۔ لیکن اتنی محنت کے باوجود ہوتا کیا تھا؟ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جیب خالی ہو جاتی تھی، اور ہر گزرتا دن وہ مالی دباؤ جو تھا نا، وہ ایک کالے بادل کی طرح اس پر اور گہرا ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس کی زندگی نا ایک ایسی دوڑ بن گئی تھی جس کا کوئی اختتام ہی نہیں تھا۔ کبھی بجلی کا بل آ گیا تو کبھی بچوں کی فیس، پھر گھر کے خرچے، بس بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، ایک ایسا لمحہ جس نے اسے ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ دفتر سے گھر جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بزرگ خاتون پر پڑی جو رو رہی تھیں۔ جب سعید نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے جو کہا، اس آواز میں اتنی بے بسی تھی، اتنا ٹوٹا ہوا مان تھا۔ اب یہ سعید کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا۔ سوچنے کی بات ہے، جیب میں آخری 200 روپے تھے، ایک طرف اپنے بچوں کی بھوک اور دوسری طرف ایک انجان ماں کی بھوک۔ اس نے آخرکار اپنے دل کی سنی۔ سعید نے وہ پیسے نکال کر اس عورت کو دے دیے، اور انہوں نے جواب میں اسے ایسی دعا دی جو جیسے آنے والے وقت کے لیے ایک اشارہ بن گئی۔ اور بس سعید کے اس ایک چھوٹے سے بے غرض کام نے جیسے قسمت کا پہیہ گھما دیا۔ ایک ایسی زنجیر شروع ہو گئی جس کے نتائج بالکل حیران کر دینے والے تھے۔ اگلے ہی دن دفتر میں اس کے باس نے اسے بلایا۔ اب یہ وقت ایسا تھا کہ کمپنی میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے سعید کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کہ کہیں آج اس کی باری نہ ہو۔ لیکن وہاں جو ہوا وہ اس کی سوچ سے بالکل الٹ تھا۔ اس کے باس نے اسے نہ صرف ترقی دی بلکہ اس کی تنخواہ بھی دگنی کر دی۔ ایک پل میں، بس ایک پل میں اس کی پوری دنیا بدل گئی۔ اب سعید کی زندگی وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ مالی پریشانیاں ختم، گھر میں خوشحالی تھی، سکون تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا، اور یہ امتحان غربت کا نہیں تھا، یہ امتحان تھا دولت کا، خوشحالی کا۔ ہوا یوں کہ ایک دن مسجد کے باہر ایک فقیر نے اس سے کھانا مانگا، لیکن اب سعید کے دل میں وہ پہلے والی ہمدردی نہیں جاگی۔ شاید دولت کے آرام نے اس کے دل کو تھوڑا سا سخت کر دیا تھا۔ اس نے اس فقیر کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، اور اس انکار کا اثر فوراً سامنے آ گیا۔ اسی رات اچانک اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور اس کی حالت بس بگڑتی ہی چلی گئی۔ سعید بالکل ٹوٹ سا گیا۔ جس گھر میں کل تک خوشیاں تھیں، آج وہاں ایک خاموش سی پریشانی پھیل گئی تھی۔ وہ اللہ سے پوچھنے لگا، فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، میری اتنی محنت سے کمائی خوشیوں کو آخر کس کی نظر لگ گئی؟ اور پھر اسی پریشانی کے عالم میں اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق ملنے والا تھا، جب اس نے اپنے کیے ہوئے کاموں اور جو ہو رہا تھا اس کے بیچ کے تعلق کو سمجھا۔ اچانک اس کے دماغ میں دونوں واقعات جڑ گئے۔ ایک طرف وہ بھوکی ماں جس کی اس نے مدد کی تھی، اور دوسری طرف وہ فقیر جسے اس نے منع کر دیا تھا۔ اسے اپنے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ایک پیٹرن نظر آنے لگا، اور تب اس کی سمجھ میں وقت کا قرض کا مطلب آیا کہ جو کچھ بھی وقت ہو، پیسہ ہو یا محبت جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں نا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ اصل میں اللہ کے پاس ایک قرض بن جاتا ہے جو صحیح وقت پر کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے۔ یہ سعید کا احساس تھا، وہ سبق جو اس نے اپنی زندگی سے سیکھا کہ اللہ کی طرف سے جو بھی ملتا ہے، چاہے وہ کوئی نعمت ہو یا کوئی مشکل، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہی کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ سادہ سا،
جو ہم دیتے ہیں وہ کبھی کھوتا نہیں ہے، وہ وقت کا قرض بن کر محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر ٹھیک اس وقت لوٹ کر آتا ہے جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور ہاں، کئی گنا بڑھ کر۔ تو شروع میں ایک سوال تھا، یاد ہے کہ کیا کوئی نیکی رائیگاں جاتی ہے؟ اس کہانی کے مطابق بالکل نہیں۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، وہ بس صحیح وقت کا انتظار کرتی ہے۔